میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور ناظرین آپ ڈان نیوز کی اسپیشل نشریات دیکھ رہے ہیں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے حوالے سے، اور رپورٹر پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب، ANP کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمائے سنبل خان، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز اسلام آباد کے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے پروفیسر محمد ابراہیم جماعت اسلامی سے تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر موعد پیرزادہ جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے، نون کالمنسٹ رائٹر بھی ہیں۔ سینیٹر زاہد صاحب، کیا ہوا، کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیے، جو آج واقعہ ہوا ہے وہ ایک ہمارے لیے اور ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک تعجب کا مسئلہ ہے۔ تعجب کیوں؟ تعجب اس لیے کہ دو باتیں ہیں، کیا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں رہ رہا ہے، اور اگر ہمیں پتہ نہیں تھا تو یہ اور بھی امبریسنگ پوزیشن میں ہم لوگ چلے جاتے، اور اگر ہمیں تھا، کیونکہ جب صبح سے خبریں آ رہے ISPR نے سینٹ صاحب آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کا علاقہ، میرے تو چیف منسٹر نے کھل کے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ بتایا گیا۔ وہ کہتے کہ جب دھماکی ہوئی ہماری پولیس جب وہاں پہنچی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پھر بعد میں واقعی کا بتا دیا گیا۔ دیکھیں، آپ کا جو سیکورٹی ہے وہ آپ کی ڈیفنس کا معاملہ ہے، اور ڈیفنس انڈر آتا ہے دا سینٹرل گورنمنٹ۔ جب آپ کی پرائم منسٹر جو صبح ایک سٹیٹمنٹ آئی پھر دوبارہ دوسرے سٹیٹمنٹ آئی، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دو باتیں ہیں، یا کہ ہماری ایجنسیز کو علم نہیں تھا، اور اس کے علم کے بغیر یہ کچھ ہوا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسامہ ادھر رہ رہا ہے، اور ان کو پھر یہی نہیں پتا کہ امریکہ نے اٹیک یہاں پہ کیا۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے پورے قوم کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے۔ شرمندگی کا باعث ہے، میں فائنل کرتا ہوں، اور اگر ہمیں پتہ تھا اور ہم نے شیئرنگ کی، جس طرح پرائم منسٹر کے بعد میں آیا کہ جی ہمارے انٹیلیجنس نے شیئرنگ کر کے یہ کہا، لیکن دیکھیں ہمارے اس کے باوجود بھی ہماری دنیا میں انٹیلیجنس شیئرنگ کچھ اور معاملات پہ تھی، اس پہ جو US ایڈمنسٹریشن کے بیانات آئے ہیں اس میں وہ کہیں پاکستان سمیت دنیا کے کسی اور ملک کو بھی نہیں پتا۔ پروفیسر صاحب کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ بہت ہی افسوسناک صورتحال میں ہم واقع ہیں۔ ہمارا دفتر خارجہ اور دلی میں ہمارا ہائی کمشنر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ڈکلیئر پالیسی ہے اور اس کے تحت انہوں نے کام کیا ہے، گویا امریکہ کی ڈکلیئر پالیسی کے سامنے ہمارا قانون، ہماری حاکمیت اعلیٰ، ہماری خود مختاری، یہ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں۔ خود مختاری اس وقت کدھر گئی جب فورن ملیٹنٹس آپ کے سوائل پہ آ کے بیٹھے ہوں؟ یعنی فارن ملیٹنٹس کو کنٹرول کرنا وہ بھی ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری حکومت کنٹرول کرے، کیوں آئے ہیں، کون لایا ہے۔ لیکن آپ ایک غلطی کو دوسری غلطی کے لیے کیا بنیاد بنا رہے ہیں؟ اگر وہ غلطی ہوئی ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس غلطی کی بنیاد پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ڈکلیئر پالیسی جو بھی دے ہم سر تسلیم خم کریں، اور امریکہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی خود مختار ملک کے اندر ڈکلیئر پالیسی کی بنیاد پہ اس کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دے؟ امریکہ، ہمارے ملک نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے جرنیلوں نے اپنے قانون کی دھجیاں بکیر کے رکھ دی ہیں، اور امریکہ نے بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکیر کے رکھ دی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اس پہ پروفیسر صاحب اور انپٹ بھی لے، سنبل خان صاحبہ آپ بھی انالیسس کرتی ہیں، کیا انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں؟ آپ کی بھی تو ڈکلیئر پالیسی ہے پاکستان کی ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔ جی بالکل، میرے خیال میں یہ مسئلہ ہے، اس میں ہمیں اگر آپ اس آرگیومنٹ کو کہیں طور پہ کسی منطق پہ پہنچانا چاہتے ہیں، آئی تھنک انٹرنیشنل لا اور لیگل سٹرکچر اس کو تو آپ اس سے بالکل باہر رکھیں، بیکاز اگر ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے بات کریں جہاں پہ ڈرونز پچھلے صدیوں سالوں سے چلے آ رہے ہیں، ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہیں، ایکسٹریڈیشن ہو رہی ہے، لوگ اریسٹ ہوتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایک وار آن ٹیرر کا جو فریم ورک بنا ہوا ہے پوری دنیا پہ، خالی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایک جو فورن ٹیرر کا فریم ورک بنا ہوا ہے، اس کی تو کوئی انٹرنیشنل ایسے لیگل سٹینڈنگ کا کوئی ذکر نہیں کرتا، وہ آپ ایک اور ہی فریم ورک پہ آپ چلے جاتے ہیں۔ آئی تھنک دو چیزیں جو ہیں وہ بہت کلیئرلی ری افرم ہوئی ہیں اس سے، میرے خیال میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز جو ری افرمیشن ہوئی ہے اس حادثے سے، یا جو بھی سانحہ تھا یا جو کچھ اوکیزن ایونٹ پہ، وہ ایک تو پریزیڈنٹ اوباما کی جو ایف پیک جو بھی پالیسی رہی ہے، آئی تھنک اس کی بہت اسٹرانگ ری افرمیشن ہے۔ انہوں نے پہلے جو، اگر ان کا آپ ڈاکیومنٹ دیکھیں جو انہوں نے 2 سال پہلے نکالی تھی، اس میں بعد میں وار کی بات انہوں نے بعد میں کی ہے، پہلے سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرا، اس پالیسی میں تو نیوکلیئر فری ورلڈ کا بھی ذکر ہے۔ جی اس پالیسی میں تو نیوکلیئر فری ورلڈ کا بھی ذکر ہے۔ ایف پیک ان کی اسٹریٹجی ہے، اس میں انہوں نے نیوکلیئر کا ذکر نہیں کیا، اس میں کوئی وہ الگ چیز ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر یہ کیا سب سے پہلے کہ میرا پورا گول اور آبجیکٹو ہماری وار کا یہ ہے کہ ہم اسامہ بن لادن کو ہر حال میں اریسٹ کریں گے یا اس کو
ہم اسیسنیٹ کریں گے, ختم کریں گے, وہ انہوں نے کر لیا. لیکن دوسری چیز جو آئی تھنک جس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم کافی دنوں سے نوٹس کر رہے تھے, وہ بہت اسٹرانگلی ریفرم ہوئی ہے, وہ یہ کہ پاکستانی اور یو ایس انٹیلیجنس میں ڈسکنیکٹ آیا ہے. جو پارٹنرز ان وار آن ٹیرر ہیں اس کی تفصیلات میں بھی جاتے ہیں. ڈاکٹر محیط پیرزاد صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں, ڈسکنیکٹ آیا ہوا ہے یا انٹیلیجنس کوآپریشن کی ایک اعلیٰ مثال ہے؟ دیکھیں, اگر ہم نے انٹیلیجنس کوآپریشن کی ہے تو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اور امریکہ کے کسی ادارے نے اور امریکہ کے ذرائع ابلاغ نے اس کو بالکل اعتراف اس کا نہیں کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اس میں کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے نتیجے میں لیڈز ملے ہیں, لیکن اس آپریشن کی اسپیسیفکلی کسی قسم کی نہ تو سپورٹ کی بات ہوئی ہے, نہ لاجسٹکس کی بات ہوئی ہے, نہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہوئی ہے. اچھا چل اس کو تو ہٹا دیں کہ امریکیوں نے کیا کیا, چلیں خود غرضی کر لی شاید انہوں نے. خود اس کے چند گھنٹوں کے بعد اور اب سے 6-7 گھنٹے پہلے پاکستان کے فارن آفس نے اپنی جو پریس ریلیز ایشو کی ہے, جو اس وقت پاکستان کی حکومت کا سرکاری آفیشیل سرٹیفائڈ موقف ہے, وہ صرف اور صرف امریکہ کے پریزیڈنٹ کے موقف کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی. انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس لیڈ آپریشن تھا, ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی, ہم نے لاجسٹک سپورٹ دی, ہمارے ٹروپس اور ہماری سیکورٹی ایپریٹس اس میں انوالو تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو حقائق ہمارے سامنے, اور بہت سی چیزیں ہمیں نہیں بتائی گئیں اور ہمیں نہیں پتا, دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے کہ امریکنز نے تنہا یہ آپریشن کیا ہے. ہم نے ایسے بھی انفارمیشن سنی ہے کہ پاکستان کے ریڈار سسٹم کو جیم کیا, کیا غازی بروتھا کو استعمال کیا, وہ افغانستان سے 3 یا 4 ہیلی کاپٹر لے کر آئے, ایک ہیلی کاپٹر جو گر گیا وہ کیا میکینیکل آرڈر میں گرا یا اس کو کسی نے شوٹ ڈاؤن کیا, کس نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا, اسامہ بن لادن کے گارڈز نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا, یا پاکستان کے ریڈار پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا. یہ سب وہ سوال ہیں جس کے ہمیں کوئی جواب جو ہے نہ امریکی سائڈ سے یو ایس نے تو جواب دے دیے اس کے. انہوں نے کہا کہ میکینیکل میکینیکل فیلئر سے گرا, انہوں نے کہا کہ میکینیکل فیلئر سے گرا. لیکن مطلب یہ کہ وہ کیا غازی بروتھا سے آئے, کیا وہ افغانستان سے آئے, کیا وہ ان کی پرمیشن سے آئے, ان کو پتا تھا؟ انہوں نے یہی کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا. اگر ان کی دیکھیں نا, پہلی بات نہیں پتا تھا, بگرام ایئر بیس سے لو فلائی کرتے ہوئے آئے, ویلیز ہیں وہاں پہ. انہوں نے جو کہا ہے وہ غازی بروتھا شروع جو آیا تھا, سب سے پہلی جو ان کی کمنٹ آئے ہیں وہ جو آفیشیل کمنٹ تھے یا میڈیا رپورٹ تھا, میڈیا تھا, وہ لانگ وار جرنل میں لکھتے ہیں, وہ بل روگی. لانگ وار جرنل آفیشیل تو نہیں, آفیشیل ایڈمنسٹریشن آفیشلز کی بریفنگ آ گئی ہیں, صدر اوباما کا بیان آ گیا, ہلری کلنٹن, اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسپیکولیشن تھی کہ وہ نارتھ اسپیکولیشن ہوتی ہے نا, فیکٹس نہیں ہوتے. فیکٹس کا بھی کچھ دیکھیں پتہ آپ نہیں تو ہے. چونکہ رپورٹنگ کے پروفیشن میں بہت ڈیپ ہیں اور ہر چیز کو جانچ کے آپ دیکھتے ہیں, یہاں جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی اس کا سورس ہے, اور وہ امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے. اسی نے امریکن گورنمنٹ کو بھی انفارم کیا ہے کہ کیا ہوا, وہی امریکن میڈیا کو بھی کر رہی ہے. مارک مزیٹی کی جو ساری پوری سٹوری ہے کہ فرائیڈے اور سنڈے کے درمیان فیصلہ ہوا, سنڈے کو پریزیڈنٹ اوباما نے اس پہ سائن کیے. مڈ مارچ سے میٹنگز ہو رہی ہیں, نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہو رہی ہیں. اگست 2010 میں ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی ہوا. زاہد خان صاحب, آپ کی حکومت کیوں سوتی رہی ہے؟ دیکھیے جی, میں اگلا سوال آپ سے اور بھی آئے گا, ملا عمر کدھر ہے, احمد الزواری کدھر ہے؟ میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں. شروع کا کیا ہوگا, میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے یہ ساری چیزیں وہ ڈیل کر رہے ہیں. سول گورنمنٹ کا تو یہ حال تھا کہ جو ابھی ان پہ زیادہ بتا رہے ہیں, فارن آفس کا, پھر پہلے پرائم منسٹر نے کہا مجھے علم نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایسے ہیں. دیکھیے, ہمیں ایز اے قوم اس کو سوچنا ہوگا. میرا اپنا ایک رائے ہے, اگر اسامہ ادھر تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا تو یہ بھی ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے. افسوس کا تو نہیں ہے, مجھے بات اگر آپ کرنے دیں. اور اگر ہمیں پتا تھا یا تو جس طریقے سے وہ, لیکن ابھی وہ چیز بھی سامنے آ گیا کہ وہ ہمارے ساتھ شیئرنگ نہیں کیا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر وہ ہمارے ریڈار جام کر کے آ کے اس نے ایک کاروائی بھی کر دی, کاروائی کے بعد اس کو لاش کو بھی لے گیا, اس سے 2-4 لوگوں کو بھی لے گیا, اور تب ہمیں پتہ نہیں لگا, تو ہمیں اور بھی اس میں سوچنے کا مقام ہے. آیا ہماری یہ پالیسیز جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ پالیسیز جو ہم چلا رہے یہ ٹھیک ہے, یا آج بھی ہمارے حمید گل جو بات کرتا ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ جی ہم ایک ٹائم پہ ہندوستان سے بھی لڑ سکتے ہیں. امریکہ اگر یہ واقعی یہ جو جس طریقے سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, جو آپ وہاں پر آپ کے چینل سے سن رہے دیکھ رہے ہیں, کہ ایک 500 گز کے فاصلے پر جو ہمارے 500 گز 4 کلومیٹر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, میں 500 گز کی فاصلے پہ آپ کی سرکاری بیان ہے اکیڈمی, اچھا وہ ہے نہیں, وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ہے تو بھی دیکھیں نا, ایک چیز, ایک سول گورنمنٹ, ایک گھر کے پاس آپ کے خاردار تار پڑی, ادھر بیرر لگی ہے, ادھر لوگ آ رہے یا جا رہے, چیکنگ ہو رہے, تو کیا ہماری کوئی نہیں چیک کرے کہ کون سے لوگ ہیں, کیا یہ سول گھر میں جو لوگ رہے ہیں. یہ تو پروونشل گورنمنٹ کی بھی خان صاحب ذمہ داری ہے. پروونشل گورنمنٹ کے آپ کو پولیس کو بھی پتہ ہے. میرے ذرا سنیں صاحب,
ابھی آپ کی خبر کل میں آپ کے ٹی وی پہ دیکھا کہ آپ کے مونس الہی کو کہا کہ وہاں سے شفٹ کروا دو. کہاں سے؟ جو ڈیفینس ہے آپ کی, کیونکہ یہاں پہ سیولین کو آپ نہیں رکھ سکتے ہو. کیا بات کر رہے ہو پروفیسر؟ جماعت اسلامی کا کیا سینس ہے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے پوائنٹس میں؟ تو یہ بھی بات ہے کہ حالات یہی ہے کہ دیکھیں دونوں باتوں پہ ہماری ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے گو کے مر بھی ہم رہے, نقصان بھی ہمارا ہو رہا ہے وہ افغان وار کی وجہ سے. اور آج تک ان لوگوں کو امریکہ نے اکٹھا کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. ہمارے ڈکٹیٹر یا کچھ لوگوں نے ساتھ ضرور دیا ہے, لیکن آج ہمارا بھی ہم بھگت رہے, بدنام بھی ہم ہو رہے, مر بھی ہمارے, معیشت پہ ہمارے بیٹھ رہے ہیں, لوگ بھی ہمارے مر رہے ہیں, اور ہمارے حکومت کی بنیادی بھی ہل رہی ہے, اور بدنام بھی ہم دنیا میں ہو رہے ہیں. یہ ابھی ہمیں سوچنے کا مقام ہے. ایک گزارش تو میں یہ عرض کروں کہ صوبائی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ فوج ان کی دعوت پہ وہاں آپریشن کر رہی ہے. درست ہے, زاہد خان صاحب کی یہ بات میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ ایبٹ آباد کنٹونمنٹ کا ایریا ہے اور صوبائی حکومت کی اس میں بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہے, لیکن کنٹونمنٹ کے اندر بھی امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت ہی کی ہوتی ہے. میں یہ عرض کروں کہ ایبٹ آباد کے اندر FF ریجمنٹل ہیڈ کوارٹر ہے, بلوچ ریجمنٹل ہیڈ کوارٹر ہے, آرمی میڈیکل کور ریجمنٹل ہیڈ کوارٹر ہے, یہ آپ کے آرمی کے بینڈ بازی کا جو وہ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے, اور کاکول پاکستان ملٹری اکیڈمی وہاں پہ ہے. ان تمام کے ہوتے ہوئے اس طرح کا واقعہ. اور پھر بات اصل میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو سکتا ہے اور ہمارے GHQ کے اندر لوگ داخل ہو کے کارروائی کر سکتے ہیں, تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا نیوکلیئر پروگرام کتنا محفوظ ہے. اور پھر بات ہے کہ اسامہ بن لادن قتل ہو گیا, امریکہ نے دعویٰ کیا ہے, امریکہ مدعی ہے. امریکہ کے اس دعوے کی شاید میں ذاتی طور پہ تردید نہ کر سکوں, لیکن امریکہ تو اس بات کا پابند ہے کہ وہ ثبوت فراہم کرے. اس کے بعد ثبوت کیا ہے؟ اس کا دعویٰ تھا کہ لاش ہمارے پاس ہے. لاش کسی چینل کو دکھایا ہے. پروفیسر صاحب بہت امپورٹنٹ کوشچنز آپ نے ریز کیے ہیں, اور ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسامہ بن لادن آخر ایبٹ آباد میں کر کیا رہا تھا. ایک وقفے کے بعد